ایک خاتون نبی کی خدمت میں پہنچی، کہنے لگی اللہ کے نبی، یہ پیٹ میں جو میرے بچہ ہے یہ میری بدکاری کی وجہ سے ہے، میری غلطی کی وجہ سے، میں نے زنا کیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک و صاف کر دیجئے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں یہ پیٹ لے کر کے جاؤں، میں یہ گناہ کر چکی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں نیچی فرمائیں اور آپ نے فرمایا کہ جرم تم نے کیا ہے، اس بچے نے نہیں کیا ہے جو بچہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، جاؤ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ اللہ، اس اسلام کی سپود بیٹی کو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کس چیز نے، اگر وہ بچے کو جنم بھی دیتی، کس کو پتا تھا کیا تھا، اس نے کیا کرا کیا نہیں کرا ہے؟ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کہ رات کی تنہائیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اس خوف سے بند ہو جانے چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے، یہ ہے تقویٰ، عمل کا تقویٰ، یہ عملی طور پر۔ دیگر گناہوں سے بچنے کا تقویٰ یہ ہے، پرہیزگار بنو، ورنہ ان گناہوں کی سزا تو ملے گی، چاہے یہاں ملے چاہے مرنے کے بعد، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن میں نے بتایا سب سے بڑا گناہ، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاتون، کیا تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا تعلیم تھی اللہ کے نبی کی، کہ جرم کرتے ہیں نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کے حاضر ہوئیں، اللہ کے نبی مجھے نیند نہیں آ رہی، چین نہیں آ رہا ہے، بے قراری ہے، یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے، جو سزا ہے اسلام کی وہ دلوائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب تک یہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک اسے میرے سامنے نہیں آنا۔ خاتون گئیں، بچے کو پالا پوسا، جلدی 5-6 مہینے میں روٹی 4 مہینے کا لفظ آتا ہے، 4 مہینے میں ہی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا کر نبی کی خدمت میں آئیں، کہنے اللہ کے نبی اب تو یہ روٹی بھی کھانے لگا، اب تو مجھے پاک حکم دیجئے کہ میرے اوپر حد قائم کی جائے، جو جرم ہم نے کیا اس کی سزا اسلام کے اندر جو قائم کی جائے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں پتھروں سے مار کر کے انہیں ہلاک۔ اللہ اکبر، یہ تربیت تھی تقوی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ جب ہم اسے پتھر مار رہے تھے اس کے خون کی چھینٹیں ہمارے اوپر آئیں، اور کسی نے کہا کہ بدکار عورت نے اس کی چھینٹ سے ہم ناپاک ہو گئے، یا اس طرح کے کچھ جملے انہوں نے کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی، نبی کائنات نے کہا لوگو تم کیا سمجھتے ہو اس عورت کو؟ اس عورت نے اتنے سچے دل سے توبہ کیا ہے کہ کائنات کے رب کی قسم ہے اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے گنہگاروں پر بانٹ دیا جائے تو سارے کے سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ میرے عزیزوں بڑی مثالیں ہیں، بہرحال تو آج کے اس محاضرے لیکچر سے جو بات آپ کی سمجھ میں آئی وہ ایمان کیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ شرک